BLA کے حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار اس کی سفاکیت کو عیاں کرتے ہیں۔ 2024 میں BLA نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 71 دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جن میں 95 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ پاکستانی حکام نے بارہا اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک BLA کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں بدامنی پھیلائی جائے۔ 2023 میں گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ اور 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو نہ صرف بلوچستان کے معصوم شہریوں بلکہ خواتین اور بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتی ہے۔ یہ گروہ اپنے غیر انسانی ایجنڈے کے تحت معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے اور بلوچستان کی عوام کی روزی روٹی کو بھی برباد کر رہا ہے۔ BLA کے حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار اس کی سفاکیت کو عیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2018 میں BLA کے دہشت گردوں نے کراچی میں واقع چینی قونصل خانے پر حملہ کر کے 4 افراد کو شہید کیا۔ اس کے بعد 2019 میں BLA نے گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ کر کے معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ 2024 میں BLA نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 71 دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جن میں 95 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 32 افراد شہید اور 62 زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اسی طرح 2023 میں گوادر میں چینی شہریوں پر حملے میں 2 بچوں کی جان گئی۔ یہ واقعات BLA کی دہشت گردی کی کھلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ BLA کی مالی اعانت غیر ملکی طاقتوں سے ہوتی ہے جن کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا اور چین پاکستانی اقتصادی راہداری، جسے ہم CPEC کہتے ہیں، جیسے ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پاکستانی حکام نے بارہا اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک BLA کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں بدامنی پھیلائی جائے۔ 2023 میں گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ اور 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے۔ BLA غیر ملکی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ اس دہشت گرد تنظیم کو سیاسی جواز دینے کی کوشش کرنے والے نام نہاد کارکن جیسے کہ ماہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC اسی غیر ملکی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ ماہرنگ بلوچ اور BYC پر الزام ہے کہ وہ BLA کے جرائم کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں اور خود کو انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ BYC کے مظاہروں کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہوتی ہے اور وہ BLA کے دہشت گردوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے 2024 میں واضح کیا کہ BYC دہشت گردوں کی پراکسی ہے جو غیر ملکی ایجنڈوں کے تحت کام کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتی ہے۔ BLA اور اس کے حامی بلوچستان کی عوام کے خیر خواہ ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدترین دشمن ہیں۔ زہری بازار اور کولپور میں بینکوں کی لوٹ مار، سرکاری عمارتوں پر حملے اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروہ ترقی اور خوشحالی کے خلاف ہیں۔ BLA کے ہاتھوں بلوچستان کے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے اور ماہرنگ جیسے پروپیگنڈسٹ اس خون کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بالآخر BLA نہ صرف دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے بلکہ یہ کراچی میں موبائل چھیننے والے گروہوں سے بھی فنڈنگ حاصل کرتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چوری شدہ موبائل فونز کی بڑی تعداد لیاری میں ٹریس کی گئی ہے، جہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کا مرکز ہے اور BLA کی زیر زمین موجودگی بھی دیکھی گئی ہے۔ BLA کراچی میں جرائم کی دنیا کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کو نہ صرف اپنے علیحدگی پسندانہ پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتی ہے بلکہ اس سے اپنی کارروائیوں کو بھی جاری رکھتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ بلوچستان کے عوام اس دہشت گرد تنظیم اور اس کے ہمدردوں کے خلاف متحد ہو جائیں،
کیونکہ یہ نہ بلوچ ہیں اور نہ ہی ان کے خیر خواہ، یہ صرف غیر ملکی کٹ پتلی ہیں جو بلوچستان کو تباہی کے دہانے لے جا رہے ہیں۔